اور اس معاشرے کی ہر اچھائی، ہر برائی، ہر موٹیویشنل قسم کی سٹوریز آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین، یہ ساری باتیں تو دنیا کی باتیں ہیں، لیکن اصل بات، اصل کامیابی دین کی کامیابی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کا موضوع ہے، جو بہت حساس موضوع ہے، جو بہت اہم موضوع ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی کی ناموس نہ ہو تو پھر کسی بھی مسلمان کو جینے کا حق نہیں۔ اگر نبی کی ناموس پہ ہم پہرا نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کوئی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ جو شخص کرے اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ امت ڈوب کے مر جائے۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ امام مالک آج کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 100 سال پرانے نہیں ہیں، 200 سال پرانے نہیں ہیں۔ امام مالک 1300 سال پرانے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، ان کا یہی جو ہے اس بات پہ اجماع ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اور ایک مزے کی بات، ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس گستاخی کے الفاظ کو شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ حالانکہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، صحابہ اکرام نے جو ہے وہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی نے کوئی اس طرح کے جملے یا کوئی بات یا کوئی الفاظ استعمال کیے، آپ نے کبھی اس کو دہرایا تک نہیں۔ لہٰذا میں سب سے پہلے تو یہ اپیل کروں گا آپ سے کہ آپ نے ان الفاظ کو نہ دہرانا ہے نہ شیئر کرنا ہے۔ ایک بات ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو جب شیئر کرتے ہیں نا تو وہ گستاخی بڑھتی ہے بجائے کم ہونے کے۔ آپ اس کو نہ کریں، آپ گستاخ کا سد باب کریں۔ سب سے اہم چیز اس وقت جو اہم موضوع چل رہا ہے وہ فرانس کا ہے کہ فرانس کی ایک جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی ہے، لگائے گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں مسلمان بھائیوں، آپ کسی بھی ملک میں میری آواز سن رہے ہیں، آپ کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی شعبے سے ہیں، دیکھیں وی آر اے مسلم، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سوچنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار سب سے زیادہ میری زندگی میں جس چیز کی قدر ہے، جس کی اہمیت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ دیکھیں ہمارے والدین سے کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد، مال و دولت سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہ کرے، محبت نہ کرے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں الحدیث المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ کو فرانس سے محبت ہے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ کو اس موم بتی مافیا سے محبت ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا دو رستے بالکل واضح فرما دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو۔ دنیا میں آپ کے پاس چوائس ہے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تب تک آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی نا، قبر میں پھر رسول اللہ نے آنا ہے آپ کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ان کا مشن اور اگر آپ نے ان کے ناموس کا تحفظ نہ کیا تو پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے، آپ لا ادری لا ادری کہیں گے۔ اور اگر آپ نے ناموس رسالت کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پہرا دیا ہوا تو میں آپ کو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ 1 منٹ کا آنسو یا وہ پہرا یا کوئی بھی آپ نے اس طرح کا کام کیا ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ہوا، میں آپ کو انشاءاللہ لکھ کے دیتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے تھے جو مرزائیوں کے خلاف کام کرے گا اس کی پشت پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آج کے بزرگ تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو ہر مسلک کا بندہ مانتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہمیں اس وقت کرنا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں طیب اردوان کو کہ انہوں نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا۔ اس کے علاوہ کچھ عرب ممالک نے جو ہے فرانس کی مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ یہ تو ہو گئی ایک معاشی طور پر ان کو ناک آؤٹ کرنا، مگر خالی اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام کیا کر چلے گا؟ اب ہمیں فرانس کے اندر بھی غازی خالد جیسے لوگ چاہیے، ہمیں فرانس کے اندر بھی صحیح مسلمان جن کے اندر جذبہ ایمانی ہے، شوق شہادت ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ چاہیے جو ایسے لوگوں کے سر قلم کرتے ہیں
اس کا ایک ہی حل ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، بس دوسری کوئی بات نہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ مجھے گالی دے دیں، میرے ماں باپ کو گالی دے دیں، ٹھیک ہے، میرے بزرگوں کو گالی دے دیں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا نا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اس وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ نبی علیہ السلام ہیں تو ہم ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تحفظ یا ان کے ناموس کے اوپر پہرا نہیں دے سکتے تو ہمیں مر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں فرانس کے صدر کو ترکی کے وزیر اعظم نے پاگل کہہ دیا تو اس نے اپنا سفیر واپس بلا دیا، ٹھیک ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی نبی علیہ السلام کے سامنے کیا، اس کی ویلیو کیا اس بندے کی، ٹھیک ہے، اس نے اتنا غصہ کیا، اور وہ شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، جس کی برکت سے جو ہے ہم مسلمان ہیں، جن کے صدقے ہم نے قیامت والے دن جنت میں جانا ہے، جنہوں نے ہمیں سارے درجات دلانے ہیں، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ان کے اوپر کوئی بدبخت کوئی خاکہ شائع کرے یا کوئی ان کی گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت کر لیں؟ یہ ہماری ایمانی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ OIC کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے مسلم ممالک کی جو ایک تنظیم ہے، جس کے اندر سارے جو ہیں نامرد لوگ بیٹھے ہوئے جو فیصلہ نہیں کر سکتے، جن میں قوت فیصلہ نہیں ہے، بیرونی ایجنٹ ہیں، ان میں ایک دو مسلم رہنما جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ اچھے انداز سے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، لیکن باقی جو غیروں کے غلام بیٹھے ہوئے اس کے اندر، میں ان سے کہوں گا خدارا اپنے مفادات کو، اپنی ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنی جنگوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، اپنے اختلافات کو، معاشی اختلافات ہوں، دیگر اختلافات ہو، ایک سائڈ پہ کر کے ایک متفقہ قرارداد لائی جائے، جس کے تحت جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ بائیکاٹ کر دیں مکمل، ان کے ساتھ سفارت خانے بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے سفراء واپس بلا لیں، ان کے سفیروں کو واپس بھیج دیں، اور ان کی بائیکاٹ کریں معاشی طور پہ۔ حل کیوں ہوتا ہے؟ ہر 2-4 ماہ بعد یہ ایشو اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کبھی کسی کو نبوت کا دعویٰ کروا دیں گے، کبھی کیا کریں گے، بھی خاکے شاہی کر دیں گے، کبھی کوئی بدبخت اٹھے گا، کوئی کتاب لکھ دے گا سلمان رشدی ملعون جیسا، کبھی کوئی اٹھے گا وہ کوئی بکواس کر دے گا۔ تو اس کا سدباب یہی ہو سکتا ہے کہ سارے ممالک ایک ہو جائیں اور ایک مشترکہ قرارداد لائیں، جس کے تحت جب کسی ملک میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے فوراً سے پہلے ان کے سفیروں کو واپس کر دیں، ہمارے والدین، اولاد، جان مال، ہر چیز سے زیادہ جو مقدس اور جس چیز کی اہمیت ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ جہاں سے بھی آپ آ جاؤ، مائنس پلس مائنس کر کے سامنے حضور کھڑے ہوں گے، بس یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ باقی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے، یا آپ نے چپ رہنا ہے۔ یہ بھی ایک منافقین کی علامت ہے، بعض لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ چپ رہتے ہیں، یار نہ اسی انہوں دے والے نہ اس دے والے، خاص کر وہ لوگ، ان سے بھی میں کہوں گا اپنی ایمانی غیرت کو دکھائیں، ایمانی غیرت کو جگائیں اور سامنے آئیں، ان کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھر میں، اب بازار میں، اپنی دکانوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو فرانس سے ریلیٹڈ ہو، فرانس کے برانڈ کی ہو، فرانس سے بنی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو آپ کے پاس۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں قیامت والے دن ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی وجہ سے، اس صدقے سے اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے ہماری آخرت اچھی کر دے گا۔ اور اگر ہم نے اس کے اوپر اپنا سنجیدہ رویہ اختیار نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ غیروں سے بھی پٹ رہے ہیں اور پھر آگے جا کے آخرت میں بھی چھتر کھانے کے لیے تیار رہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں جتنا ہو سکے، اور اپنے دوستوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، سب کو سمجھائیں کہ یار اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور میں آپ کی صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں ابھی آپ کے جیسا گناہگار بندہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں بات جو ہے وہ